السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کی جانب سے جشن شب معراج کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود پیر طریقت آبرو اہل سنت خلیفہ خانواد اشرفیہ و رفاعیہ حضرت علامہ مولانا علی محمد اشرفی صاحب قبلہ بانی قادریہ عربی مدرسہ سرپرست اعلیٰ آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن موجود ہے۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر آئے اور شب معراج کی فضیلت و واقعات ہمارے چینل کے جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ وآلہ واصحابہ دائما ابدا ابدا ابدا۔ فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے کیا نظر دیکھیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کے صدر اعلیٰ عزیز الشرا پیر طریقت عالی جناب عبدالعزیز اشرفی دارالعلوم دیوان شاہ کے سابق شیخ الحدیث خطیب و امام شان اولیاء مسجد علامہ مولانا شکیل اختر اشرفی خلیفہ شیخ الاسلام و خلیفہ شیخ طریقت، اور ہمارے پیر بھائی قاری حافظ آفاق اشرفی آج اس بزم میں موجود ہے۔ ہمارے سیکریٹری صاحب نے اس خادم کا جو اعلان کیا ہے کہ معراج پر کچھ واقعات پیش کریں، آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کے مادھیم سے جو میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرم اور مسجد اقصی ایک ظاہری سفر دکھتا ہے، اس کا جو رقبہ ہے یا اس کی مسافت ہے وہ سب کو نظر آتی ہے، دنیا اس پر ریسرچ کرتی ہے اور دنیا اس پر بولتی ہے کہ مسجد حرم مکۃ المکرمہ میں ہے اور مسجد اقصی پورے اسلام میں ہے۔ یہ تو دکھ رہا ہے، لیکن مین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ سفر کیوں کرایا؟
ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرانا چاہتا تھا، بے شک اور دیدار کرا کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو سب سے آخر میں آیا ہے، جس پر رسالت و نبوت ختم ہوئی ہے، اور اب نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہے، آگے نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول اور نہ کوئی کلام میرا آئے گا۔ کلام بھی میرا آخری ہوگا، نبی بھی میرا آخری ہوگا، رسول بھی میرا آخری ہوگا، شریعت بھی آخری ہوگی، بے شک اور قیامت تک اس شریعت کو، اس قانون کو، اس نبی کو فالو کرنا ہوگا۔ بے شک بے شک یہ مسلم حقیقت ہے، لیکن رب یہ بتانا چاہتا تھا، جو روز ازل میں کانفرنس ہوئی اور رب نے جو وعدہ کروایا تھا الستو بربکم کا، اور سب نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، تو تمام انبیاء، مرسلین، مومنین، صدیقین، صالحین، تمام وہاں موجود روحیں تھی، سب نے وعدہ کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن اس رب ہونے کا اشارہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیدم، حضرت عیسیٰ تک کی روحیں خاموش تھی، کسی نے اشارہ نہیں دیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ روح محمد صلی اللہ تعالی وسلم پکار اٹھی کہ قالوا بلا شہیدنا، کہ تو ہمارا رب ہے، کہا تو ہمارا رب ہے، تو تمام روح انبیاء مرسلین پکار اٹھی، صدیقین، صالحین، شہداء، مومنین، صادقین، صالحین، تمام کے تمام بول اٹھے کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس بات کو رب نے بتایا کہ جیسے میرے نبی نے، میرے محبوب نے میری ربوبیت کے لیے سب سے پہلے قالوا بلا شہیدنا کہا تھا، تو اے نبیوں، اے مرسلین کے گروہ والوں، اے صدیقین، صالحین، تمام لوگوں، جان لو کہ میرا یہ محبوب سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور یہ تمہاری شریعتوں کا گواہ ہے۔ تمہارے میسج بھیجنے پر یہی میرا محبوب تمہاری تصدیق کرے گا، اور تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بعد جو یہ سفر طے کروایا رب نے، تو مسجد اقصی میں آدم سے لے کر عیدم تک کے تمام انبیاؤں کو پہلے جمع کیا استقبال کے لیے، اور پھر نبی کو اپنے وہاں بھیجا براق کے ذریعے، جبریل نے براق باندھا، تمام انبیاء و مرسلین نے مسجد اقصی میں مرحبا کی صدائیں لگائی، ویلکم کیا، اور ان کو مبارکبادی دی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد اقصی میں مصلی پر کھڑے ہو کر امام بن کر کے تمام انبیاؤں کو نماز پڑھائی، تو افضلیت بتایا، اور وہیں پر بس نہیں کیا، وہاں سے براق کو آگے بڑھا کر کے رب نے دکھایا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، تم نے میرا ماتھے کی آنکھ سے دیدار نہیں کیا، میرا جلوہ دیکھا ہے، لیکن یہ محبوب میرے قریب بیٹھ کر کے مجھے دیکھے گا، اور میرے محبوب کو دیکھوں گا میں، اور تم کو بتاؤں گا کہ سب کو درجے دیے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن میرے محبوب کو جو درجہ دے رہا ہوں وہ تم سب کے درجوں پر اعلیٰ ہے۔ اسی مقصد کے تحت خاتمیت اور صدارت سید الانبیاء منوانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، اور بلانے میں حکمت یہ تھی کہ خالی دیدار نہیں کروانا تھا، اپنے پیارے محبوب کو بٹھا کر کے راز اور نیاز کی باتیں پیش کر دی تھی، اور وہ راز و نیاز جو راز تھا وہ پوشیدہ ہے، اور جو نیاز ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ نیاز میں سب کچھ ہے، نیاز میں نماز ہے،
نیاز میں شریعت مصطفیٰ ہے، نیاز میں حکم ربی ہے، نیاز میں اللہ کے تمام قانون ہے، اور جو راز ہے وہ پوشیدہ ہے، اور وہ راز محشر کے میدان میں جب لواء الحمد کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں ہوگا تب وہ راز بھی کھلے گا۔ ہر نبی اور ہر نبی کی امت اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور نبی فرمائے گے آؤ میرے پاس، تمہاری سفارش کے لیے میں ہوں۔ کیا بات ہے۔ باقی تو سب کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، ہم تو خود نفسی میں ہیں، جاؤ کسی غیر کے پاس، ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے۔ جب امتیں تھک جائے گی تو یہی سید الانبیاء محسن اعظم خاتم النبیین لواء الحمد کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے، سب کو کہے گے آ جاؤ اس جھنڈے کے نیچے، میں ہوں تمہاری سفارش کے لیے۔ تو اے لوگو، اے مسلمانوں، نبی نے مکہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا سفر کر کے سدرا پر جبریل کو چھوڑا، اور اس کے بعد لامکہ کی شہر کی رف رف پر۔ تو یہ سفر جو ہمارے سامنے ہے معراج کا، مسلمانوں، جوانوں، باشعور، باغیور مومنوں، اس سفر کو ہلکے میں مت لو۔ یہ صرف معراج کی رات پر سمجھو، اور 2 رکعت 10 رکعت نوافل پڑھ کر کے اپنی بخشش کے پروانے نہ مانگ لو، بلکہ یہ سفر شریعت کا سفر ہے، یہ سفر رب کے قانون کا سفر ہے، یہ سفر نبی کے رعب و دبدبے کو بنوانے کا سفر ہے، نبی کے اطاعت کروانے کا سفر ہے، اللہ کی اطاعت کا سفر ہے۔ ایک رات میں جوش میں آ کر مومنوں، جوانوں، بزرگوں، مائیں اور بہنوں، ایک رات میں جاگ کر کے اپنے آپ کو مسلمان مت کہلواؤ، بلکہ اس سفر کی اہمیت کو سمجھ کر کے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کے تحت توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے، اپنی بدعمالیوں سے، اپنی بد کیریکٹری سے، اپنے بد چلنوں سے، اپنی فضول بکواسوں سے، اپنی گندی سیاستوں سے، اپنی اونچ نیچ سے، اور اپنے حسد سے، اپنے بغض سے، اپنے کینے سے، اپنے جھوٹ سے، اپنے غیبت سے، اپنے تمام بدعمالیوں سے توبہ کر کے سچے اور پکے نبی کے امتی بننے کا ثبوت پیش کرو، نبی کی شریعت کو مان لو، اور 5 وقت کا نماز کے پابند بن جاؤ، اسلام کے پابند بن جاؤ، اسلام کے ارکان کے پابند بن جاؤ۔ آج گھروں میں، گھروں کے باہر، روڈ پر، چوراہے پر، ہوٹلوں میں طرح طرح کی بکواسیں ہوتی ہے، لیکن واطیع اللہ واطیع الرسول کے تحت کوئی یہ نہیں کہنے کو تیار ہوتا کہ لاؤ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پرکھے مسلمان تھے، ہم کو ایک اعجاز بخشا ہے رب نے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا، جو ایک اعجاز دیا ہے، تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے نبی کے فالوکار بن جائے، اپنے نبی کے ماننے والے بن جائے، اور خانقاہوں سے وابستہ ہو جائے، مدارس سے وابستہ ہو جائے، مساجد سے وابستہ ہو جائے، اور قبرستانوں کے تحفظ کے لیے سوچے۔ اسلام کی ایک ایک چیز کو ہماری نظر کے سامنے رکھیں، جو آج فاسٹ طاقت ہے دنیا میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو مجبور کرنا چاہتی ہے اور ان پر قدغن لگانا چاہتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، نبی کے فرمان کو مان کر کے، شب معراج کا احترام کر کے، نبی کے سفر کو اپنے دماغ میں اتار لو کہ نبی نے اتنا لمبا طویل سفر ایک رات میں کیا ہے، جو قیامت تک کے لیے سفر چلتا رہے گا، قیامت تک کے لیے۔ نبی نے تو ایک رات میں کیا ہے،
اور اپنا معجزہ رب نے بتایا، نبی کو عطا کردہ معجزہ رب نے بتایا، اور براق اور رفرف کی رفتار کو اللہ نے بتایا کہ اے دنیا والو، تم میں دماغ دوں گا، تم جتنا چاہو اتنی پاورفل مشینری بنا لو، لیکن تمہارا نہ پلین، نہ ایروپلین، نہ تمہاری کار، نہ تمہارا کوئی راکٹ میرے نبی کی سواری کے آگے بڑھ سکے گا۔ یہ رفتار بتائی ہے۔ تو اسلام میں وہ رفتار ہے، اسلام میں وہ گفتار ہے، اسلام میں وہ چلن ہے۔ جو چلن نبی کی محبت کا اختیار کر لے تو نہ من میلا ہوتا ہے، نہ پھن میلا ہوتا ہے، نہ دامن میلا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ لیکن ضرورت ہے شب معراج کو شب معراج سمجھنے کی۔ ہمارے بچے جب شب معراج، شب برات اور شب قدر آتی ہے تو محلوں میں چکر لگاتے، کہیں درگاہ میں سلام کر لیا اور پھر پوری رات گھومنے میں نکالتے، کہیں پھڑاکے پھوڑتے، کہیں گدھے کی دوم پر ڈبے باندھتے اور مذاق اڑاتے۔ اے مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تو آج اس مادھیم سے فقیر علی محمد اشرفی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے خدا کا وہ فرمان یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے مومنو، اے ایمان والو، مکمل طریقے سے، کمپلیٹ طریقے سے پورے کے پورے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب ہم مکمل داخل ہو جائیں گے اور نبی کی اور اللہ کی اور اللہ والوں کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن و مسلمان ہو۔ جب مومن اور مسلمان بن جائیں گے تو نہ ہندوستان کی یہ کھوکھلا گورنمنٹ ہم کو ڈرا سکتی ہے، نہ امریکہ کی سپر طاقت ہم کو ڈرا سکتی ہے، نہ کوئی ملک کا حکمراں ہمیں آنکھ دکھا سکتا ہے۔ مسلمان کو آنکھ دکھانا تو درکنار، مسلمان کے سامنے کھڑا ہونا ان کے لیے دوبر ہو جائے گا، مسلمان کے سامنے ٹکنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلانے کے لیے۔ تو شب معراج آ رہی ہے، شب معراج کا احترام کریں، شب برات کا احترام کریں، شب قدر کا احترام کریں۔ یہ 3 مہینے ہیں جو رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب و شہر اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ شعبان